حاجی عبداللہ کی وفات کے وقت لوگوں کا خیال تھا کہ دنیا کے معمول کے مطابق ان کی اولاد بھی آپس میں لڑتی جھگڑتی رہے گی اور جلد ہی اپنے والد کی تمام جمع پونجی ختم کر بیٹھے گی۔ لیکن حاجی صاحب کی وفات کو 10 سال گزر چکے تھے اور لوگوں کا یہ خدشہ بالکل غلط ثابت ہو چکا تھا۔ حاجی صاحب کے 5 بیٹے نہ صرف باہمی محبت اور اتفاق سے رہ رہے تھے بلکہ انہوں نے حاجی عبداللہ اینڈ سنز کے نام سے ایک ادارہ بھی بنا لیا تھا جو ترقی کرتے کرتے ایک بڑا صنعتی گروپ بن گیا تھا اور اس کے تحت بہت سے کارخانے چل رہے تھے۔ پہلے تو صنعتی دنیا میں انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، لیکن انہوں نے بالآخر اپنا مقام بنا لیا تھا اور ہر طرف حاجی عبداللہ اینڈ سنز کا چرچا تھا۔ عام لوگوں اور کاروباری حضرات کے علاوہ حکومت بھی ان کو اہمیت دیتی تھی، کیونکہ حکومت کا خالی خزانہ بھرنے میں ان کے ٹیکس بڑا اہم کردار ادا کرتے تھے۔ 5 بھائی اپنی کامیابیوں پر بہت خوش تھے، انہیں ہر آسائش حاصل تھی اور کوئی دکھ نہ تھا، لیکن اس پر آسائش زندگی میں بھی جب انہیں اپنے مرحوم والد کی یاد آتی تو وہ سب اداس ہو جاتے۔ ایسے میں وہ سب مل کر اپنی والدہ کے پاس بیٹھ جاتے اور اپنے مرحوم والد کی باتیں کرتے، انہیں یاد کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے۔ وہ ایک ایسا ہی موقع تھا، رات کے 10 بج چکے تھے، وہ سب اپنے ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ سب کے چہرے خوشی سے کھلے ہوئے تھے کیونکہ اس دن انہیں حکومت کی طرف سے بہترین کارکردگی پر ان کے ادارے کو ایوارڈ دیا گیا تھا۔ ان خوشی کے لمحات میں جب ان کی نظر ایوارڈ پر کندہ الفاظ حاجی عبداللہ پر پڑی تو بے اختیار انہیں ان کے والد یاد آ گئے اور سب اداس ہو گئے۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر سب سے چھوٹے بیٹے آصف نے خاموشی کو توڑتے ہوئے پوچھا، میرے بھائیوں، ہمیں جب بھی اپنے مرحوم والد کی یاد آتی ہے ہم اداس ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر ان کی باتیں کرتے ہیں اور پھر اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ سب نے یوں چونک کر آصف کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہے ہوں کہ اس کے کہنے کا کیا مطلب ہے۔ آصف نے ان کا مطلب سمجھتے ہوئے وضاحت کی، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیوں نہ آج اس بات پر غور کیا جائے کہ ہمارے والد مرحوم نے ہمیں وہ کون سی ایسی اہم اور قیمتی چیز ورثے میں دی ہے جو ہم اتنے خوش و خرم ہیں اور ہمارا کاروبار اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ امی، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھی بات ہے، دیکھتے ہیں آپ میں سے کون صحیح بات کا پتہ لگانے میں کامیاب ہوتا ہے، امی نے کہا اور سب سوچنے میں مصروف ہو گئے۔ سب سے پہلے عابد نے آغاز کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں ہمارے اس خوش و خرم زندگی کی وجہ ہمارا کامیاب کاروبار ہے اور اس کاروبار کی کامیابی کی وجہ سے ہمارے مرحوم والد کی ایمانداری اور نیک نامی ہے۔ ان کی نیک نامی اور اچھی شہرت نے کاروبار میں ہماری بہت مدد کی ہے۔ پھر سب باری باری بولتے گئے۔ والد صاحب نے ہمیں جو سب سے قیمتی چیز ترکے میں دی وہ زیورات ہیں جو انہوں نے امی کو بنوا کر دیے تھے، کیونکہ انہی زیورات کو فروخت کر کے ہم کاروبار شروع کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ خصوصاً وہ ہیرے والی قیمتی انگوٹھی ہمارے بہت کام آئی ہے۔ میرے خیال میں اپنی آبائی زمین ہمارے بہت کام آئی ہے اور ہمیں اپنی فیکٹریاں لگانے میں بہت آسانی رہی ہے۔ اگر ہمیں زمین خریدنی پڑتی تو فیکٹریاں لگانا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، یہ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن میرے خیال میں ہمیں جو سب سے قیمتی چیز ترکے میں ملی ہے وہ والد صاحب کے احسانات ہیں جو انہوں نے دوسرے لوگوں پر کیے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں نے ہماری صرف اس وجہ سے مدد کی ہے کہ ہمارے والد نے ان کے ساتھ بھلائی کی تھی اور ان پر احسانات کیے تھے۔ سب باری باری اپنے خیالات پیش کر رہے تھے، لیکن آصف نے اپنی امی کے چہرے کی طرف دیکھا تو انہیں یوں لگا جیسے امی ان کے خیالات سے متفق نہ ہوں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اپنا خیال پیش کرنے کی بجائے امی سے کہا، امی آپ بتائیے۔ میرے بیٹوں، آپ کی باتیں اپنی اپنی جگہ کسی حد تک درست ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے والدین ترکے میں بڑا نام اور شہرت چھوڑتے ہیں، زر و جواہر کے انبار چھوڑتے ہیں، بڑی بڑی جاگیریں چھوڑتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اپنی اولاد کو ترکے میں دے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی اولادیں گمنامی کی زندگی گزارتی ہیں، نیک بننے کی بجائے مجرم بن جاتی ہیں، لوگوں پر احسان کرنے کی بجائے ان کے حقوق بھی چھین لیتی ہیں اور ترکے میں ملی ہوئی جائیدادیں اور جاگیریں ختم کر کے 2 وقت کی روکھی سوکھی کو بھی محتاج ہو جاتی ہیں۔ تو پھر امی، آخر وہ کون سی چیز ہے جو ہماری کامیابیوں کا باعث بن رہی ہے؟ آصف نے بے چینی سے بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ اچھی تعلیم اور تربیت، امی نے مختصر سا جواب دیا۔ سب نے یوں ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے بات ان کی سمجھ میں نہ آئی ہو۔
میرے پیارے بچوں، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے بہتر عطیہ ورثے میں نہیں دے سکتا سوائے اچھی تعلیم اور تربیت کے۔ آپ کے ابو اگر صرف مال و دولت اور زمین ہی ترکے میں چھوڑتے تو وہ ختم ہو جاتی، لیکن انہوں نے آپ سب بھائیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، نہ صرف تعلیم دلوائی بلکہ آپ کی بہت اچھی تربیت بھی کی، آپ کو محنت اور ایمانداری سے کام کرنا سکھایا، آپس میں پیار محبت سے رہنا اور دوسروں کا احترام کرنا سکھایا۔ اس طرح یہ اچھی تعلیم اور تربیت ہی آپ کے والد کا سب سے بڑا ترکہ ہے اور یہی سب سے اچھی، اہم اور قیمتی چیز ہے۔ امی، واقعی آپ نے درست فرمایا، لیکن یہ چیز اچھی بھی ہے، اہم بھی ہے، لیکن قیمتی نہیں ہے، آصف نے کہا۔ کیا مطلب ہے؟ سب نے چونک کر پوچھا۔ میرا مطلب ہے ہر قیمتی چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے، کوئی مول ہوتا ہے، لیکن یہ تو انمول ہے۔ اچھی تعلیم اور تربیت واقعی انمول ہے، یہ کہیں سے خریدی نہیں جا سکتی بلکہ خوش قسمت بچوں کو ان کے اچھے والدین کی طرف سے ایک عطیے اور ورثے کی صورت میں ملتی ہے۔